بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو کا جو عنوان گفتگو ہے، جو موضوع گفتگو ہے، تو تھمبنیل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ ایک تو ہم آج بات کریں گے گزشتہ شب ایک صاحب کے ساتھ ایک علمی مباحثہ کہہ لیں یا علمی بات چیت کہہ لیں، جو سید جواد نقوی صاحب، شہریار آبدی اور حسن اللہ یاری عرف مداری، اور مداری جب ہم اسے کہتے ہیں تو کوئی گالی نہیں دیتے اس کو، نہ مداری کہنا کوئی گالی ہے۔ مداری اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مدار کو نہ کرتا ہے، یعنی جو تماشا دکھاتا ہے اور لوگوں کو اپنی مختلف حرکتوں سے محظوظ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب تماشا ختم کرتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا چوکوں چوراہوں میں، اب تو یہ سلسلے اتنے رہے نہیں ہیں، جب ہم اسکول جاتے تھے تو تب تو بہت تھے کہ چوکوں چوراہوں میں کہیں سانڈے کا تیل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بندر اور ریچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کتا اور بندر لے کے بیٹھے ہیں، ان کو لڑا رہے ہیں، مختلف تماشے دکھا رہے ہیں، اور جب تماشا ختم ہوتا ہے تو پھر جو لوگ تماشائی ہوتے ہیں، جو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے پھر ڈیمانڈ کرتا ہے مداری کہ جناب میں نے آپ کو تماشا دکھایا، تو آپ پھر ایک کے آگے جولی کرتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ تو یہ سیم جو ہے نا، تھوڑا سا انداز چینج کر کے یہ حسن اللہ یاری جو ہے نا ایجنٹ، یہ کر رہا ہے، یہ اپنے چینل پر شیعہ سنی کو لڑوا کے اور توہین کرتا ہے مقدسات اہل سنت کی، اور چونکہ اپنے چینل پہ تو پھر یہ فراری ہے، اصل میں تو اس کا نام فراری ہونا چاہیے تھا، چونکہ کال کاٹ کے بھاگ جاتا ہے یا آواز میوٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ تماشا جب کر بیٹھتا ہے تو تماشا کرنے کے بعد جب اگلے کچھ بڑاس ادھر نکالتے ہیں اس کی مغالطات کی، جو یہ بزرگان اہل سنت کے حوالے سے کرتا ہے، امہات المومنین کے حوالے سے کرتا ہے، تو کچھ بڑاس تو وہ یہاں نکالتے ہیں، کچھ بڑاس وہ پھر اپنے اپنے چینلوں پہ یا اپنے اپنے پلیٹ فارموں پہ جا کے نکالتے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ شیعہ کی اصلیت، کہ جن شیعوں کے بارے میں آپ لوگ اعتدال پسند ہیں، آپ کہتے ہیں جی ان کی تکفیر نہ کریں، شیعوں کو ماریں نہ، شیعوں کو یہ نہ کریں، تو پھر یہ حسن اللہ یاری عرف مداری کے بکواسیات پر مبنی ویڈیوز ان کو دکھائی جاتی ہیں کہ یہ لو آپ کرو گے ان کی فیور، اب شیعہ کو مظلوم سمجھو گے، اب ان کو مسلمان سمجھو گے۔ تو یہ مداری بھی اپنے پلیٹ فارم پہ یہ جو اینک والا جن ہے یہ تماشا لگا کے، اس کے بعد یہ باقاعدہ اب ہم نے اپنی ویڈیوز میں دکھایا کہ جب جیسے تماشا جو مداری لگاتا ہے، تماشے کے بعد جھولی پھیلاتا ہے ایک ایک کے آگے کہ جناب تماشا دکھایا، ان کو کڈو دیو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اب اسی چکر میں ہے، یہ تو ایک لائیو ایک گفٹ کا آپشن ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہے، لائیو ٹرانسمیشن کے دوران بھی اس کو لوگ ڈالر شالر بھجواتے ہیں اور بھجوا سکتے ہیں۔ اب اس نے مختلف گروپس میں ایک میسج بنا کے بھیجنا شروع کر دیا کہ چونکہ جناب میں اپنے پلیٹ فارم پہ تماشا لگاتا ہوں، میں بہت بڑا مدافع اہل بیت ہوں، مکتب تشیع ہوں، میں آپ کی زندگی کی علمی زندگی کی آس ہوں، یہ اس کے الفاظ ہیں جی، اور میں وہ پانی کا گھونٹ ہوں جو مکتب تشیع کو جس نے جناب تازہ دم رکھا ہوا ہے، تو اس لیے میری مدد کریں، میں ایک ٹی وی وہ باقاعدہ بنانا چاہتا ہوں، مجھے پیسے بھجوائیں، چونکہ میں دیکھیں آپ کے سامنے میں جناب دشمنی ہنسا کہ اہل بیت کا دفاع کر رہا ہوں، در حقیقت یہ اہل بیت کا دفاع نہیں کر رہا، یہ اپنے آقاؤں کے ایجنڈے کا دفاع کر رہا ہے، جن کا کام ہے کہ کچھ پاکستان سے انہوں نے نمائندگان لیے ہوئے ہیں، ناصبیر خارجی، جو دن رات ان کا کام ہے کہ شیعوں کے جذبات سے کھیلنا، شیعوں کی تکفیر کرنا، شیعوں کے اوپر فتوے لگانا، ضعیف روایات کی بنا پر شیعت پہ چڑھ جو دوڑنا۔ اسی طرح یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا انہی استعماری طاقتوں کا یہ ایجنٹ ہے، یہ مداری، جس کا کام یہ ہے کہ جیسے کام ادھر سے اٹھا کے رکھے اور ادھر سے ہم اٹھا کے رکھیں، اور اس کے ہم نوا اور ہم پہ اللہ ہم نوالا عبدی صاحب ہیں۔ تو بہرحال گفتگو لمبی ہو گئی۔ ایک تو ہمارا جو آج کا مین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے، جو علمی مباحثہ رات ہوا، ان صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تصوف، صوفیزم، ملنگیت اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو آپ کے افکار ہیں وہی شہریار آبدی کے بھی افکار ہیں، تو وہی حسن اللہ یاری کے بھی افکار ہیں۔ حسن اللہ یاری بھی صوفیت اور صوفیزم اور ان چیزوں کے بڑا مطلب وہ خلاف شریعت سمجھتا ہے، خلاف تعلیمات معصوم سمجھتا ہے، اور بڑا کھل کے وہ بولتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو ہم خیال ہیں اس نظریے کے اوپر آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جو اس نظریے پہ بالکل 360 ڈگری اینگل پہ ہیں، یعنی سید جواد نقوی صاحب جو کہتے ہیں کہ میں تصوف کا ادنا سا طالب علم ہوں،
یعنی ان صاحب نے کہا، اور بلکہ جواد نقوی صاحب کے الفاظ میں نے خود بھی سنے ہوئے ایک چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں بہرحال. اور جو ملا صدرہ ابن عربی جن سے آپ کے شدید اختلافات ہیں علمی، نقوی صاحب کے تھے، آپ کے استاد بزرگوار کے، آپ کے ہیں، دیگر کابرین کے ہیں، ان کے جواد نقوی صاحب فین بھی ہیں، معتقد بھی ہیں، اور نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں ان کے افکار کی. تو کیا وجہ کیا ہے کہ آپ اس سب کے باوجود کہ ادھر آپ متفق ہیں شہریار آبدی سے، حسن اللہ یاری سے کچھ نظریات پر، اور بالکل اپوزٹ نظریات کے حامل ہیں سید جواد نقوی صاحب، ادھر آپ کا اختلاف ہے، پھر بھی آپ کے چینل پر آج بھی ویڈیوز موجود ہیں جو آپ نے سید جواد نقوی صاحب کے اوپر ہونے والی کچھ تنقید کے رد میں بنائی، کچھ ان کے دفاع میں بنائی، اور ادھر آپ کی ویڈیو ایک بھی نہ شہریار آبدی صاحب کے کسی نظریے کے اس کے اوپر آئی، نہ یاری کے. حالانکہ آپ لوگ جو ہیں سوائے ایک دو مسائل کے اوپر، یہ وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں، آبدی صاحب، یاری صاحب اور علی روحانی صاحب، آپ تینوں ایک دو مسائل کے علاوہ تقریباً تمام نظریات پر متفق ہیں، جیسے یہ جمہوری نظام ہے، جیسے ولایت فقیہ کے حوالے سے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہم اس کا جواب انشاءاللہ کل اپنی ایک ویڈیو میں دیں گے جی. اور ویڈیو کے اوپر ذرا یہ ہوتا ہے کہ تفصیل سے تھوڑا بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو جواب ہوگا، یہ اس طرح کا سوال اگر کسی اور کے بھی ذہن میں آئے تو یہ ان تمام کو جواب ہوگا، اور چونکہ ویڈیو میں اپلوڈ ہو جائے گا تو کوئی بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، یا یہی سوال اگر اس کے ذہن میں ہے تو وہ بھی اس کا جواب بھی اس کو اس ویڈیو میں مل جائے گا. دوسرا ہمارا موضوع، اور جو پہلا موضوع ہے جس پہ ہم پہلے بات کریں گے، وہ مکتب تشیع کا دن بدن بدعتوں اور خرافاتی امور میں دھنستے چلے جانا ہے. اور یہ بڑی الارمنگ پوزیشن بھی ہے، سچویشن بھی ہے، اور بڑی افسوسناک بھی سچویشن ہے اس لحاظ سے کہ جن کا کام تھا، جو اس کشتی مکتب کے ناخدا بنے ہوئے ہیں، ملا بنے ہوئے ہیں، جو ذمہ داران بنے ہوئے ہیں، جو ٹھیکیداران بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اسی مکتب کے اوپر جناب کئی مدرسے کھڑے کر دیے، مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں مکانات لے لیے، باہر کے ٹور، یعنی جو اپنے گاؤں سے لاہور کراچی جانے کو ایسے سمجھا کرتے تھے کہ جیسے وہ یورپ سے ہوئے ہیں، یہ ان کی حالت تھی. لیکن جب مکتب میں آئے ہیں، سر پہ ماما شریف آیا ہے، مدرسے کے پرنسپل یا وائس پرنسپل یا استاد بنے ہیں، تو آج ان کے لیے باہر کے ممالک میں سیر کرنا ایسے جیسے لاہور اور کراچی میں سیر کرنا. تو اس مکتب کی وجہ سے دینی تو میں نہیں خیر کہہ سکتا سب کے لیے، چند ایک کو چھوڑ کے، چند ایک علماء آتے ہیں ان کو ہمارا سلام، اکثریت نے دنیا اپنی ٹھیک ٹھاک کھڑی کر لی. لیکن افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ وہ ایام ازاں ہوں، معصومین علیہ السلام کے شہادتوں کے حوالے سے سلسلہ مجالس ہو، سلسلہ عزاداری ہو، وہ ان کے جشنوں کے حساب سے سلسلے ہوں، جیسے ابھی 13 رجب قریب ہے، اور بدعتوں کا ایک نیا بازار گرم ہو گیا، خرافاتی امور کا ایک نیا بازار گرم ہو گیا، اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے. ہر سال آپ کو یہ ایسا موسم ہے کہ اس میں ہر سال ایک نیا پھل آپ کو دیکھنے کو، کھانے کو ملتا ہے. تو جناب اعلیٰ، یہ آپ کی سکرینوں پر ایک کارڈ چل رہا ہے، یہ ہے شادی کا کارڈ. کس کا؟ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور یہ شادی کا کارڈ جو ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں، بلکہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ذرا غور سے پڑھیے. دولہا شہزادہ علی اکبر امام حسین علیہ السلام. اچھا، ابن امام حسین لکھنا تھا، اور شہزادہ علی اکبر امام حسین لکھ دیا. چلے نیچے کیا لکھا ہے جی، نیچے پڑھیے ذرا. نیچے لکھا ہے کہ حسب پروگرام آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث مسرت و افتخار ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب یہ کس کی شادی کا کارڈ ہے؟ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. نیچے مہندی پلس برات، مہندی پلس برات 25 جنوری روز جمعرات رسم ہنا 10 بجے ہوئے گی جی. یہ ذرا دیکھتے جائیں آپ، یہ مکتب کا حال کیا ہوا اور یہ ماما پوش جو چندے خمس صدقات کھا کے اے سی والے کمروں میں، اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کے رات کو پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے سکون کی نیند سوتے ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ ان بدعاتوں کے خلاف اس طرح سے میدان عمل میں آتے تھے، دوبارہ کسی کی جرت نہ ہوتی اپنی مرضی کے حساب سے اس طرح کی بدعتیں مکتب میں ڈالنے کی. بہرحال جی، رسم ہنا 10 بجے ہے جی. سیرہ بندی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی 11:30 بجے ہے جی. روانگی برات 1 بجے رات، روانگی برات 1 بجے رات. اچھا جی، یہ شادی کون سر انجام دے رہا ہے؟ یہ شادی میں شرکت کی دعوت کون دے رہا ہے؟ کوئی امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کا نام نہیں، یہ نام ہے جناب کوئی سید جلال الدین کاظمی عرف بیری پیر سرکار. وہ آگے وہی بابے وہی سرکار ہے ماشاءاللہ، سید گلزار حسین شاہ کاظمی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی اس مکتب نے پتہ نہیں اور کیا کیا میرے محترم ناظرین و سامعین دیکھنا ہے. یہ اب آپ دیکھیے، یہ کارڈ سوشل میڈیا ہم نے بھی وہیں سے لیا ہے، ہم تک بھی وہیں سے پہنچا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم جیسے ایک گمنام بندے جس کو 20-50 سننے والے ہوں گے ان تک کوئی پہنچا سکتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، تو ماشاءاللہ جن کی زاروں میں فالوئنگ ہے، جو جن کا کام ہے فالوئنگ ہوئی نہ ہوئے، جن کا کام ہے نظر رکھنا، بھئی کس چیز کا مکتب سے آپ لے کے کھا رہے ہیں، کس چیز کے اوپر صدقے خمس دے کے آپ کو پالا جا رہا ہے قوم کی طرف سے. اسی وجہ سے نا کہ آپ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں،
جنرل ہیں، کرنل ہیں، آپ نظریاتی سرحدوں کے ہمارے مکتب کی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا محال ہے کہ آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو، محال ہے کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ 13 رجب کے جشن پہ ابھی کیا کیا ہونا ہے، کون کون سے جناب گانے والے اور گانیاں والوں کے پوسٹر، یہ وہ کچھ ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ تو حال ہے، یہ پوسٹر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے جی۔ تو یہ کدھر ہیں؟ یہ اپنی خانقاہوں، اپنے حجروں، اپنے اے سی والے یا ہیٹر والے کمروں سے کیوں نہیں نکلتے؟ اچھا نکلنا بھی ضروری نہیں ہے بھائی، ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دو۔ پرنسپل جامعۃ المنتظر جو ہیں حافظ ریاض نجفی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں، ادھر سے جامعہ الکوثر سے ایک آئے، ایک قائد ملت جعفریہ اور ایک ناصرت ملت جعفریہ اور ایک پتہ نہیں کون کون سے عنوانات سے جناب افتخار ملت جعفریہ، کدھر ہیں سارے؟ کیوں نہیں زبانیں ہلتی؟ بھائی رکے نہ رکے، آپ اپنا کام تو انجام دیں نا، ایسا جدید ہتھیار سے لیس، علمی ہتھیاروں سے لیس کو فتویٰ پھینکے نا مارکیٹ میں، کہ جو لوگ ایک دوسرے سے شیئر کریں کہ بھائی ادھر نہیں جانا، یہ تو بڑے سخت ریمارکس آ گئے علماء کرام کے، کدھر نہیں ہے؟ اور رسول کافی کی وہ روایت یاد کر لیں کہ جب عالم کا کام ہے کہ جب وہ بدعات اور خرافات کا اظہار ہوتا دیکھے، اٹھے اور اپنے علم کا اظہار کرے اور اپنے علم کے ذریعے ان چیزوں کو روکے، صحیح کرے، کوشش کرے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ، اس کے رسول، فرشتوں اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے اس کے، وہ عالم دین نہیں، وہ ملعون ہے، بازبان امام، میں نہیں کہہ رہا، امام فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ کوئی حق کو جانتے ہوئے بھی چھپا جائے، اس پہ بھی اللہ، رسول اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ 13 رجب کے جشنوں میں کیا کیا ہوگا جناب، گانے والے اور گانے والیاں آئیں گی، ڈھول دھمکے ہوں گے، ڈانس ہوں گے، کیک کاٹے جائیں گے، الٹ بازی ہوگی، خواتین اور مرد کا مخلوط اجتماع ہوگا۔ یہ بتائیے، یہ اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جشن ولادت کے نام سے کیا جا رہا ہے کہ جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شریعت کی پاسداری، محافظت کے لیے خود کو، اپنے بچوں کو قربان تک کر دیا، کئی مصائب جھیلے، کئی اپنے حقوق کو چھنتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش رہے، صرف اس لیے کہ نہیں، دین اسلام کا پودا جو ہے وہ جب تک تناور درخت نہیں بن جاتا، اس موقع پر اپنی ذات کو آگے کرنا نہیں مناسب، نہیں، علی نے اپنی ذات پیچھے کر لی۔ یہ اس علی کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بدبختوں اور بے ضمیروں، اب تمہیں مومن تو کیا مسلمان کہنا بھی تم اس کے لائق نہیں ہو۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جن ائمہ نے شریعت کی محبت میں، شریعت کی محافظت میں اپنے 6 ششمائی سے لے کے 18 سالہ کڑی الجوان تک شہید کروا دیا، ذبح کروا دیا، قربان کر دیا، اور تمہاری نام نہاد محبت اور مودت کے نام پر وہ اسی شریعت کی بے رحمتی کو برداشت کر لیں گے اور تمہیں آن کر لیں گے کہ آجا آجا شابش، تو بڑا ساڈا محبت ہے مومن، تو بڑے پیسے لائے، بڑے ٹول بجوائے، آجا شابش۔ اور بدبختو اتنا تو ہوش کر لیا کرو کہ جن ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام پر عزاداریوں میں خود بیان کرتے ہو، ان کے اوپر جو مظالم ہوئے ان کو خود بیان کرتے ہو، اور بدبختو وہ مظالم کی وجہ کیا تھی سہنے کی، برداشت کرنے کی؟ فقط دین اسلام، فقط قرآن، فقط شریعت الہی، اور تم قرآن شریعت کے احکامات کو جناب روندتے ہوئے ان کے نام پہ اس طرح کی بدعتیں انجام دو، خرافاتی امور سر انجام دو، اور وہ تمہیں آن کریں گے۔ تم مومن، تم ملنگ، تم زوار، تم حاجی، تم سب کچھ، تم عزادار، تم کخ بھی نہیں۔ جس کی نظر میں قرآن اور شریعت کی اہمیت کوئی نہیں نا، ائمہ اہل بیت کی نظر میں، آل محمد کی نظر میں اس بندے کی کخ اہمیت نہیں، وہ مومن تو کجا مسلمان نہیں ان کی نظروں میں، اور یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اور تم مقصروں کے اوپر تانے کستے ہو، مقصریت سے لوگوں کو ڈراتے ہو۔ مقصر کے بارے میں تو کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہوتا ہے، اس لیے قابل قبول ہے، معافی مانگے تو ہم معافی قبول کریں گے۔ اور تم بات بختو لینو، غالیوں، ملنگو، تمہارے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ تم پلٹنا بھی چاہو، ناکیں بھی رگڑتے رہو، تم اب آگے نکل چکے ہو، تمہاری واپسی کا کوئی چانس ہی کوئی نہیں۔ تو یہ میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ 8 لاکھ خمس بنا ہے، کس کو دیں، وہ یہ بنا ہے، وہ فلانا بنا ہے، وہ جی خمس کی بابت ہمارے مجتہد نے کے وکیل نے کہا خبردار کسی اور کو دیا ادھر، اور بھائی یہ ان کے کام ہے کرنے والے، یہ میرے کام نہیں ہے، میں طالب علم ہوں، میرے اوپر اتنے فرض ہے جتنا علم مجھ تک پہنچا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، اور الحمدللہ میں پہنچا رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی گاڑی، کوئی گھر، میرا تو گھر بھی کرائے کا جی، اور میرے پاس گاڑی شاڑی بھی کوئی نہیں ہے، کوئی مدرسہ بھی نہیں کھولی بیٹھا، کوئی مجالس کے لاکھوں روپے آپ سے عشرے کے بھی نہیں لیتا، کوئی یوٹیوب پہ درس اپلوڈ کرنے کی بابت بھی آپ سے کوئی فیس ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ تو ہم الحمدللہ اس درد کو محسوس اور اس خوفناک حالات کو محسوس کرتے ہوئے اگر نوجوانوں تک پیغام ہدایت پہنچا رہے ہیں قرآن و اہل بیت سے لے کے، تو یہ کیا وجہ ہے اتنا یہ مطلب اپنے اماموں کے وزن کے نیچے تو نہیں دب گیا ان کا دماغ کہ وہ کھلتا ہی نہیں، اس بابت کام ہی نہیں کرتا؟ اور بھائی کس چیز کی؟ دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ علاقے کا چودھری مان لیں، ہم مان لیتے ہیں، اچھا جی چودھری مان لیا ہے، ہوں جناب علاقے کی ذمہ داری، حفاظت، یہ وہ انہاں سارے امور آستے من خرچہ بھی مہینے کا دیا کرو، ہم وہ بھی دیتے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے، اس بندے نے گلیوں کی حفاظت کرنی ہے، کوئی چوکیدارانہ نظام قائم کرنا ہے،
ڈاکو ڈکیتی ان چیزوں سے بچانا ہے، ہم وہ بھی خرچہ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود آئے روز ایک نیا نقب لگا ہو کسی گھر میں، ایک نئی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہو، تو بتائیں وہ چودھری کس کام کا، اس کو دینے والے خرچے کس کام کے؟ تو یہ جو چودھری بنے ہوئے ہیں مسلک کے، مکتب کے، آپ کو بتایا عنوانات آپ گننے پہ آئیں ختم ہی نہیں ہوں گے، شروع ہوتے ہیں آپ قائد ملت، ناصر ملت، افتخار ملت، سرمایہ ملت، محسن ملت، فلانا ملت، فلانا ملت، یہ ساری ملتیں کدھر ہیں بھائی؟ کیا کر رہی ہیں؟ اور جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایسا لایا عمل قرار دے جاؤ، اور کوئی کھل کے، اول تو میرا سب کو چیلنج ہے، تمہیں سب کو، اسے چیلنج کہو، اس کو کچھ بھی کہو، مجھے یہ ثابت کر دو کہ ہر مجلس حسین ہے، مجھے یہ ثابت کر دو کہ امام علی مقام کی عزاداری کے نام پہ برپا ہونے والی ہر مجلس کو مجلس حسین کہا جا سکتا ہے۔ آؤ دلائل قرآن اور حدیث متواترہ سے لیتے ہیں، آؤ بیٹھو سامنے، آن لائن بیٹھو یا بالمشافہ بیٹھو، کرو ثابت۔ ہر مجلس جس میں شرک بکا جا رہا ہو، جس میں بدعتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو، جس میں مچھ منہ داڑھی منہ جناب آ کے پان منہ میں ہے، اور آ کے جناب وہ گانوں کی طرز پہ آپ کو منقبتیں دوڑے سنا رہے ہوں، قصیدے ہر مجلس حسین کیسے ہو گئی؟ ہر مجلس میں معصومین کی ارواح کیسے آ گئی؟ آؤ کرو ثابت، ہمت ہے، بیٹھو سامنے۔ تو یہ مختصر سا ابتدائی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب چلتے ہیں اصل بات کی طرف۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مجھے یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہاں جواد نقوی صاحب کے فیور میں جو ویڈیوز ہیں، یا ان کو ڈیلیٹ کریں، اور یہاں یہ جو آپ نے ایک محاذ کھول لیا، پچھلے دنوں کافی گرم رہا محاذ جواد نقوی صاحب سے علمی اختلاف کے نام پہ، اس محاذ کو بند کریں۔ تو گزارش یہ ہے، دیکھیں الحمدللہ یہی میری پہچان ہے، میں شخصیت پرست نہیں، میں جس شخصیت کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ان کے بغیر میری شیعت کا عنوان نامکمل تھا، آیت اللہ قبلہ محمد سین نشوی علیہ مقامہ ڈاکو صاحب، میں ان سے بھی علمی اختلاف کرتا ہوں اور ویڈیوز میں اظہار کر چکا ہوں۔ میں شخصیت پرست نہیں، میں مجتہدین یا کابرین اور معصومین میں خوب فرق کرنا جانتا ہوں۔ میرے نزدیک جو معصومین ہیں وہ 14 ہی ہیں، گزشتہ انبیاء تھے، فرشتے ہیں، یا یہ شہادہ معصومین ہیں، ان کے علاوہ بندوں میں معصوم کوئی نہیں، اور کتابوں میں قرآن کے علاوہ معصوم کتاب کوئی نہیں، محفوظ کتاب کوئی نہیں، اس طرح سے جس طرح سے قرآن ہے، قرآن میں کمی بیشی کا کوئی وہ نہیں ہے، باقی کتابوں میں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ سید جواد نقوی صاحب کے حوالے سے میری ویڈیوز کا موجود ہونا ان کی فیور میں، اور ان سے میرا علمی کچھ پوائنٹ پہ علمی اختلاف کہہ لیں، بلکہ اختلاف نہیں تھا، یہ تو انہوں نے معاملہ بگاڑ دیا نا۔ سید جواد نقوی صاحب کے جو چہتے ہیں، یہ شفا شمشیری صاحب ہو گئے سرکار، اور وہ ادھر سے وہ ایک اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کیا مولوی سنین، اور کچھ عرصہ ابو الحسن علوی صاحب ہمارے مد مقابل رہے، اسی طرح دوسرے تیسرے، یہ تو انہوں نے بگاڑ دیا یا نام دے دیا۔ وہ اختلاف نہیں تھے، وہ بھائی سمجھنے کے لیے کچھ سوالات تھے، اور سوالات کیوں تھے؟ تاکہ وہ سوالات کو سمجھ کے یا اپنی اصلاح کی جائے، اور پھر اپنے سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں تک بات پہنچائی جائے کہ بھئی جواد نقوی صاحب اس طرح کے ملنگی یا تصوف زدہ یا وہ نہیں ہے جس طرح، لیکن خیر وہ قصہ پرانا ہو گیا، ہمیں منع کر دیا گیا، اور خود جواد نقوی صاحب کے قریبی نے بتایا، بہت قریبی نے کہ جواد نقوی صاحب تک باتیں پہنچی ہیں، جی آپ ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ سے نہیں ملیں گے۔ ہم نے کہا جی فابہا، کوئی مسئلہ نہیں، خیر اس بات کو یہیں سمیٹتے ہیں، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں شہر یار آبدی اور حسن اللہ یاری کہ تصوف یا صوفیزم کے اس میں متفق ہونے کے باوجود، یعنی ہمارا ایک جیسا، پھر بھی میں ان کے حق میں کیوں ویڈیو نہیں بناتا تھا، جواد نقوی صاحب کے ارادوں میں کیوں نہیں بناتا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ بہرحال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 5 بنیادی فرق ہے جو جواد نقوی صاحب میں، شہر یار آبدی اور حسن اللہ یاری، یعنی ایک گروپ ہے حسن اللہ یاری اور شہر یار آبدی، اور ادھر جواد نقوی صاحب ہے۔ تو 5 بنیادی وجوہات جان لیں کہ میں کیوں اس طرح میں نے کیا یا کرتا ہوں، یا میں اپنی ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کر رہا، یا میں ان سے بہتر ان کو کیوں سمجھتا ہوں۔ 5 بنیادی فرق ان تینوں میں بتاتا ہوں آپ کو، اور 5 وجوہات اسی میں سے نکل آئیں گی سامنے۔ سب سے پہلا بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ سید جواد نقوی صاحب کے حوالے سے جو ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اعترافات کرنے میں جھجک محسوس نہیں کی انہوں نے، کئی معاملات میں، یعنی وہ مجتہدین کے نظام کی جو کچھ خامیاں کمزوریاں، اس پہ کھل کے انہوں نے بات کی اور بتایا کہ جناب قرآن تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، قرآن کو تو جناب 40 سال مختلف سلیبس پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کو اس میں شامل ہی نہیں ہے، اور غالباً یہ بات انہوں نے طباطبائی صاحب کی تفسیر سے لی جس میں انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ تو ادھر آپ آ جائیں، یعنی قرآن کو جس طرح معصومین نے حاکم قرار دیا سنت کے اوپر، اسی طرح جواد نقوی صاحب کے کچھ بیانات میں نے دیکھے جن میں وہ اس کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ جو چیز قرآن میں آ گئی ہے اس کی تعویلات جا بجا نہ کرتے جائیں، جو تعویلات خود ائمہ نے کی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، خود اپنے سے نہ کریں۔ دوسرا انہوں نے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اعترافات جو میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں، چاند دیکھنے کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی شیعت کے اندر خامی کمزوری ہو، اس کے اوپر وہ بات کر دیتے ہیں، جبکہ ادھر شہر یار آبدی ہو، حسن اللہ یاری ہو، ان کا تبلیغات سے تعلق ہی کوئی نہیں، واسطہ ہی کوئی نہیں، ان کو وہ شیعت منظور ہے کہ جو ان کے موقف کی وہ کرے۔
آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ شیعت کے اندر جو مکتب کے اندر جو ابھی اس کا رونا ہم نے اوائل میں رویا، ابھی ابتدا میں رویا، کبھی آپ نے عابدی صاحب کو، حالانکہ عالم دین ہے، حالانکہ سر پہ ماما ہے، حالانکہ مجالس پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کبھی آپ نے ان کو ان بدعات اور خرافات کے خلاف رونا روتا ہوا دیکھا؟ مذمت تو دور کی بات ہے، افسوس کا اظہار کرتے دیکھا آپ نے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ سب جائز ہے۔ آپ پوچھ لیجئے گا، اس کے نزدیک یہ سب جائز ہے، عزاداری میں جو بھی آپ داخل کر دیں وہ اس کے نزدیک جائز ہے، اور ادھر یاری مداری کے نزدیک جائز ہے۔ وہ قمیض اتارنے کے ماتم والی بات کا دفاع کرتا ہے، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ وہ تبرکات سے، یعنی جو تبرکات امام علی مقام ہے ان کی شبیہات، اصل ذوالجناح نہیں، شبیہ ذوالجناح، اصل علم نہیں، شبیہ علم، اصل جھولا شہزادہ علی اصغر نہیں، شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر، ان سے براہ راست حاجات مانگنے کو بھی یہ شرک نہیں سمجھتے، بدعت نہیں سمجھتے۔ جبکہ ادھر جوہر نقوی صاحب کے حوالے سے ایسا کوئی کانسیپٹ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ جو میری کچھ دیر گفتگو ہوئی ہے اس کے عنوان سے وہ اس چیز کو بدعت سمجھتے ہیں کہ جو ائمہ نے عمل نہیں سر انجام دیا، ان کے قریبیوں نے نہیں انجام دیا، ان کی اولاد نے، وہ ہم کیوں دیں؟ تو پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ اعترافات کرنے میں وہ جھجکتے تھے، میں نے ان کو نہیں دیکھا کئی چیزوں کے اوپر، اس لیے میں نے ان کے جو فیور میں ویڈیوز بنائی ہیں اس بات کے، یعنی جن کچھ امور کے اوپر، یعنی جیسے مثال کے طور پہ ان کے شجرہ نسب کو کھنگالا گیا تو ہم نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ بھائی اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ اچھا ہے کہ اگر جوہر نقوی صاحب سابقہ دیوبندی گھرانے سے اٹھ کے شیعہ ہوئے تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ان کے حق میں بات جائے گی، ان کے خلاف تو نہیں جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ جناب زہیر ابن کین والی ویڈیو کا میں نے دفاع کیا کہ جب ایک مولانا نے کہا جی 16 خاندان شیعت سے بھاگ گئے، نکل گئے، اب وہ پتہ نہیں کیا کون سے صاحب تھے، بہرحال ان کا رد میں نے پیش کیا، تو میں نے اس کا رد پیش کیا کہ کیوں بھائی عوام کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ جناب زہیر ابن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں امام سے ملاقات کے وقت تک مسئلے کے عثمانیہ پر تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مسئلے کے شیخین پہ تھے، تو کیوں تاریخ کو گڑمٹ کرتے ہو؟ جوہر نقوی صاحب نے کوئی پلے سے بات کھڑ کے نہیں، اس کا میں نے جواب دیا، اور میں نے ان سے عرض کی کہ ان 16 خاندانوں کا ذرا نام پتا تو ہمیں دیں، بھئی ہم ان سے پوچھیں کہ تم بھائی شیعت میں جوہر نقوی کے کہنے پہ آئے ہوئے تھے، جو جوہر نقوی کے ایک بیان سے شیعت سے نکل گئے ہو؟ اس طرح کے دیگر امور جو سرین غلط ایک وہ تھا، اس کے اوپر ہم نے ان کا ووٹ کیا، اور ان کا دفاع اس لیے نہیں کیا، ان شخصیات کا، عابدی صاحب کا، یاری صاحب کو تو خیر مداری کو صاحب نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ واضح طور پہ بدعات اور خرافات کی فیور میں ان کو بڑھاوا دینے میں پیش ہے، ان کے بیانات اور ان کے عملی اقدامات۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، باوجود اس کے کہ سید جوہر نقوی صاحب کا تصوف کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے، بقول ان کے اپنے کہ میں تصوف کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور چادریں چڑھاتے بھی دیکھے گئے ہیں مختلف مزارات پہ، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے جو میں سوچتا ہوں، مطلب یہ میں ضروری نہیں آپ سوچیں کہ میں نے کبھی ان کو اس طرح سے ملنگیت کی، صوفیت کی ترویج کرتے نہیں دیکھا، یہ باوجود اس کے یہ تصوف کے خلاف ہیں، یہ عابدی اور یاری یہ دونوں خلاف ہیں صوفیزم کے، تصوف کے، باوجود اس کے ان کے جو نظریات ہیں، یعنی غلوف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ملنگیت سے شروع ہوتا ہے۔ ملنگیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غلوف سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی ائمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں غلوف کرنے والا جتنا بڑا وہ غلوف کرتا ہے اتنا بڑا وہ بابا جی بن جاتا ہے، ملنگ بن جاتا ہے، جی صوفی صاحب بن جاتے ہیں۔ ادھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تصوف اور اس کے اوپر جناب وہ یہ ہے وہ ہے خلاف ہیں، عابدی صاحب بھی پوسٹنگ شیئر کرتے رہتے ہیں، مداری یاری بھی بڑا کھلم کھلا بولتا ہے، لیکن عملی طور پہ انہی کے عقائد کو آگے ترویج کرتے ہیں۔ اب جیسے قبلہ ڈھکو صاحب فرماتے ہیں کہ جو جملہ یہ عالی مدد ہے ملنگوں کا شعار ہے، یہ ایجاد ہی ان کی ہے، یہ ائمہ معصومین کی کسی تعلیمات میں آیا ہی نہیں ہے۔ ادھر یہ دونوں یاری اور عابدی دونوں بیٹھ کے اس کے حق میں، بلکہ جناب علی مرتضی علی بن ابی طالب علیہ السلام تو پھر بہت اعلیٰ اور عرفہ شخصیت ہے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ ان کے گھوڑے کی شبیہ، ذوالجناح کی شبیہ سے مانگنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اگر نہیں قرار دیتے تو کریں فتویٰ، کرے عابدی اور یاری لان کہ جو ذوالجناح کے نیچے سے گزرے، جو اس کو ایسے چوما چاٹی یا آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ غلط کرتا ہے، کریں ہمت۔ ادھر جوہر نقوی صاحب کے ہاں کوئی چیز نہیں ملے گی، باوجود اس کے کہ وہ تصوف کے حق میں ہے، وہ صوفی شخصیات کے دفاع کرتے ہیں، ابن عربی کا کرتے ہیں، ملا سترہ کا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ان کے ملنگانہ عقائد، ان کی طرف سے ملنگانہ عقائد کا تبلیغ اور ترویج میں نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بدعات اور خرافات کی فیور میں کوئی وہ کریں، بلکہ اعترافات جو میں نے کہا اس میں دیکھیں آپ قمیض اتار کے ماتم کرنا، قرآن کی حاکمیت کے بارے میں، جو بھی پاکستان میں غالی تفرقہ بازی یا اس طرح کی بکتا ہے، سب سے پہلے مجھے آج تک آصف علوی کے شرک کے بارے میں جوہر نقوی صاحب کے علاوہ کسی کے اس کا بیان مجھے نہیں نظر آیا، سیدھی بات ہے۔ ان کا میں نے کلپ دیکھا تھا جس میں انہوں نے اس کو غالی اور غالی مشرک سے نجس ترین، اس کے اوپر پورے یہ کہ انہوں نے 2-4 منٹ کی میں نے گفتگو ان کی سنی تھی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جو حالات ہیں، ایک امت کا جو کانسیپٹ ہے
اور جو ائمہ اطہار کی تعلیمات ہیں کہ ائمہ اطہار کی بلکہ روش اور اسلوب ہے جو سیرت ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو کبھی بھی اسلام پر مقدم نہ کیا نہ ہمیں درس دیا اس کا. آپ کی خاموشیاں مصائب کے اوپر مصائب کو جھیل جانا برداشت کر دینا, کبھی بدعا نہ کرنا, کبھی اٹھ کے خود سے حملہ نہ کر دینا کہ جناب میرے حق پہ بیٹھ گئے ہو, میری سیٹ پہ بیٹھ گئے ہو, فدق چھین لیا. یہ ساری ائمہ کی خصوصاً مولا علی کی جو خاموشیاں ہیں, اور جہاں تلوار اٹھانی فرض تھی, جہاں پہ آپ دفاع, وہ بھی دفاع اسلام تھا جی. تو یہ ساری سنت اور سیرت کو دیکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اگر آپ جوہر نقوی صاحب کی روش دیکھیں تو آبدی اور یاری کی روش دیکھیں تو آپ خود فیصلہ کریں. میں نے چیزیں کچھ 2-4 بتا دی, آپ خود بتائیں کہ پھر اس معاملے میں باقی جو چیزوں سے اختلاف ہے وہ ہے, اس معاملے میں پھر سیرت ائمہ کے قریب کون ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے خلفاء کا ایمان ثابت کرو. ان بے وقوفوں کو بدبختوں کو یہی نہیں پتا کہ اگر خلفاء کا ایمان ہی ثابت نہ ہوا, بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے ثلاثہ کا ایمان ہی ثابت شدہ نہ رہا, وہ اسلام سے پھر گئے, تو پھر مولا علی تو چپ اسلام کی خاطر تھے. تو جب ایک بندہ رہا ہی مسلمان نہیں تو مولا علی خاموش کیوں رہے؟ اور بدبختوں اس کا جواب تو دو, کیا دو گے؟ نہیں دیں گے, آپ کو کسی اور ہی گھومن گیری میں ڈال دیں گے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے عرض کی کہ آصف علوی ہو, تونسوی ہو, کسی بھی غالی نے اٹھ کے توہین مقدسات اہل سنت کی یا اس طرح کی وہ چیز کی, ان میں سے کسی کا بھی آپ کو بیان نظر نہیں آئے گا آپ دی یاری گروپ میں سے یا اس کے چاہنے والوں میں سے. ہمیشہ مجھے جو بیان نظر آتا ہے وہ جواب, وہ میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے, وہ لائم لائٹ لینے کے لیے کہتے ہیں, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ جی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آغا صاحب جوہر نقوی صاحب کو ویسے ہی ذرا سوشل میڈیا پہ جگہ لینے کا بڑا شوق ہے, لائم لائٹ میں آنے کا بڑا. میں کہتا ہوں جی چلو ٹھیک ہے, اور بھائی آتے تو ہیں, تم بھی لائم لائٹ لینے کے لیے آ جاؤ, آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ امت کی وحدت کے لیے جو سیرت اور روش اہل بیت کی رہی ہے اس کا پرچار یا اس کا عملی اظہار ان میں نظر آتا ہے, چاہے دکھانے کے غرض سے ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی دکھانے کے لیے کرتے ہیں, چلو دکھانے کی حد تک صحیح, ایک مثبت پیغام تو باقی مسالک کو جاتا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں, سب تبرئی نہیں ہیں, کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں, کچھ اہل بیت کی عملی سیرت کو ماننے والے بھی ہیں, صرف زبانی نہیں. اور پانچواں اور آخری جو فرق ہے بنیادی ان میں جوہر نقوی صاحب میں اور یاری اور آبدی میں, وہ فرق یہ بنیادی ہے کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق, اس کا میں اظہار ویسے چوتھے یا تیسرے پوائنٹ پہ کر گیا ہوں لیکن اب کھل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق غالی جو ہیں وہ یہود و نصارہ, ہندو, بدھ مت, سکھ, کسی بھی قسم کے کفار سے زیادہ نجس ہے یہ ائمہ اطہار. اور ائمہ اطہار کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ وہ واحد بدبخت طبقہ ہے غالیوں کا, نجسوں کا, جن کے باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کا حکم ہے. سوشل بائیکاٹ یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو ان کو نوازتا ہے غالیوں کو وہ ہمیں محروم کرتا ہے, جو غالیوں کی عزت کرتا ہے وہ ہمیں بے عزت کرتا ہے, جو ان کو عطا کرتا ہے وہ ہمیں محروم کرتا ہے, جو ان سے ملتا ہے وہ ہم سے قطع تعلق کرتا ہے, جو ان سے قطع تعلق کرتا ہے وہ ہم سے آ کے ملتا ہے. یعنی اتنا سخت سٹیٹمنٹ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا, کسی آپ کو غیر مطلب مذہب ایون کہ کسی دہریے کے بارے میں اتنا سخت سٹیٹمنٹ نہیں ملے گا ایتھیسٹ کے بارے میں جتنا ان کے بارے میں. اور یہ چیز آپ کو کبھی یاری اور آبدی بتاتے نظر آ جائیں تو مجھے پکڑ لیں کبھی, چونکہ ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا غالی کہتے کسے ہیں, غلوف کرنے والے کو. غلوف کیا ہے یہ جب وضاحت دینے کے لیے آئیں گے تو ان کی جناب علمی طور پہ وہ کیا کہتے ہیں نانی اماں فوت ہو جاتی علمی طور پہ, چونکہ ڈیفائن کیسے کریں گے, کیسے جملہ یا علی مدد کو فٹ ان کریں گے امام کی تعلیمات میں, وہ تو غلوف میں آ جائے گا. غلوف میں کیا چیز آتی ہے کہ جو مقام محمد والے محمد علیہ السلام ہے ان سے نہ گھٹانا نہ بڑھانا ہے, بڑھانا نہیں ہے, وہ غلو میں آ جائے گا اور یہ مقصریت میں آ جائے گا. اب مقصر کو معافی ہے, مقصر کو اللہ کی اطاعت کرنے والا کہا ہے, ادھر معافی کوئی نہیں. اب غلوف کیا ہے, ان کو ان کے مقام سے بڑھانا. ان کا مقام کیا ہے وہ خود امام نے فرمایا ہے, مانی الاخبار شیخ صدوق کی دیکھ لیں, امام علی رضا نے بتایا, امام صادق نے بتایا, نہج البلاغہ میں مولا علی نے بتایا کہ امام کے فرائض منصبی کیا ہیں. کہیں کسی نے ذکر نہیں کیا کہ ائمہ کے فرائض منصبی میں ہدایت کے ساتھ ساتھ رزق دینا بھی ہے, ہدایت کے ساتھ ساتھ اولاد دینا بھی ہے, دین سکھانے کے ساتھ ساتھ حاجات کو پورا بھی کرنا ہے. ہاں واسطہ اور وسیلہ ان کا پیش کریں, جیسے خود سید سجاد نے اپنی دعاؤں میں کہا ہے کہ اللہ تجھے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضی علیہ السلام کے مقام اور حق کا واسطہ میری حاجت پوری فرما. یہ ہے عین توحید عین سنت معصومین. اس سے جب بڑھ جائیں گے تو آپ غلو کی لسٹ میں آٹومیٹک آ جائیں گے. تو کبھی یاری اور آبدی آپ کو اس طرح غلوف کے خلاف کام کرتے نظر نہیں آئیں گے. ادھر جوہر نقوی صاحب بے شک صوفیت کی وہ کرتے ہیں, وکالت کرتے ہیں, تصوف کی سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی کھل کے آپ کو ان بدعات اور خرافات یا ان غلوف بھری باتوں کے جو خود خاصا ہے ایک ملنگی ماحول کا, ملنگیت کا, اس کی ترویج کرتے نظر نہیں آئیں گے. نہ مجھے نظر آئے ہیں, جب آئیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن سید جوہر نقوی صاحب کے پورے جتھے کو میں نے اپنے خلاف میری گردن اتارنے کی دھمکیاں دیں. میرے پاس آج بھی وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز موجود ہے, اور ہم نے کچھ جگہ پہنچائی بھی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کو نقصان ہو گیا
तो सिर्फ जवाहर नकवी साहब के कुछ चाहने वाले नहीं जिन्होंने धमकियां दी हैं, और भी कुछ अहबाब हैं। बहरहाल वो अलग मौजू बहस। मेरा जवाहर नकवी साहब का पूरा जत्था मुझ पर चढ़ दौड़ता है। अभी पिछले दिनों ये मौलवी स्नैन, जिसको शायद नाम भी अपना नहीं लिखना आता जी, वो जनाब मेरी वीडियोस के हिस्से काट काट के लगा रहा है, लोगों को बता रहा है शिफा शमशीरी ने जो जो किया वो आपके सामने है। अबुल हसन अलवी साहब अब मंजर से गायब हो गए हैं, पहले जिस तरह मटक्का लगाई रखा, और किसके बिहाफ पे? इंजीनियर मिर्जा के बिहाफ पे, वो आपके सामने। तो जवाहर नकवी साहब के लोगों ने या जवाहर नकवी साहब के करीबियों ने जो मेरे साथ सलूक किया है और जो जात पे हमले किए हैं, उसके बाद तो मेरा ये भी नहीं बनता कि मैं ये भी 5 चीजें आपको वीडियो में, मेरा काम था मैं इनबॉक्स में उन साहब को बता देता कि भाई ये 5 चीजें, लेकिन वीडियो में बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अली रूहानी हूँ, मैं शख्सियत परस्त नहीं हूँ। मैं कुरान और अहले बैत, कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद के अलावा किसी को मासूम नहीं मानता हूँ। मैं जहां जवाहर नकवी साहब से इख्तलाफ है वहां पे खुल के किया, उनके पूरे जत्थे को अपने ऊपर हावी करवा लिया, लेकिन इख्तलाफ किया, बाज नहीं आया। और जहां जवाहर नकवी साहब का मैं समझता हूँ कि जायज मैंने बात की फेवर में, वो वीडियोज आज भी मौजूद है। मैं तो इस गुस्से में सबसे पहले डिलीट ही अपनी वीडियोस करता कि भाई मुझे क्या जरूरत है मैं जवाहर नकवी साहब के किताबों के तारफ करवाऊं, उनका दफा करूं, और उनके शागिर्द और जवाहर नकवी साहब इस चीज से वाकिफ हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जानते, जानते हैं कि उनके शागिर्दान मेरे बारे में क्या क्या प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और कर रहे हैं। जवाहर नकवी साहब ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, चूंकि हमारा इतना इल्मी कदकाठ नहीं, भाई उनकी तौहीन हो जाएगी। उसके बावजूद भाइयों मैं आज आपको 5 चीजें अगर बता रहा हूँ तो ये इस चीज की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दलील के बंदे हैं। हम कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम से सखत शुदा दलाइल के मोहताज हैं और उन्हीं के वो करते रहेंगे। हम शख्सियात के बंदे नहीं हैं। हम डक्कू साहब किबला सब कुछ है हमारे लिए, इल्मी तौर पे उस्ताद भी हैं, रूहानी बाप भी हैं, लेकिन जहां जो उनकी चीज बात समझ नहीं आई उनसे खुल के इख्तलाफ किया और उनके मुकल्लदों से भी गालियां खाई और खाते हैं। अभी कल उनका एक मुकल्लद सरगोदे से, उसका मियां वालियां सरगोदा से ताल्लुक है, बड़ा हमारा भाइयों जैसा, अभी कल उसने मेरे पे चढ़ाई की है जी, आपने ये सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह के वाले से कहा कि जी ये टुच लगाया है, ये जो तलवार का वाकया जाकर सुनाते हैं, शिकम में चुबोया, खुदा न खास्ता हाथ थप्पड़ मारा, खुदा न खास्ता दूरे मारे। तो ये इल्मी इख्तलाफ मैंने किया तो डक्कू साहब का ही एक मुकल्लद मुझ पर चढ़ दौड़ा। मैंने कहा डक्कू साहब कहते हैं कि या अली मदद की चूल सीधी नहीं, इसमें नहवी गलतियां हैं, लेकिन कहना जायज़ है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। डक्कू साहब के कई मुकल्लदीन मुझ पर चढ़ दौड़े, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। जवाहर नकवी साहब से सूफीज़म के ऊपर मुख्तलिफ ये जमहूरी यानी वो वोट डालने को मुतलकन हराम समझते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि जब आपके पास दूसरी ऑप्शन ही कोई नहीं, निज़ाम मोहम्मद नाफिज़ ही कोई नहीं, तो किधर जाएं। और फिर ये है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है, चलो आपके कहने के मुताबिक बराए नाम ही सही है तो सही, तो कई इख्तलाफात हैं जवाहर नकवी साहब से, कई इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद इनमें और आबदी और यारी में जो फ़र्क है मेरी नज़र में, और जो बुनियादी वजूहात हैं कि मैं उनकी रद्द करता हूँ और इनकी इतना वो नहीं करता, इसकी 5 बुनियादी वजूहात यही हैं। सबसे पहले इतराफ़ात हक, जो चीज़ हक समझते हैं उसका इतराफ़ करते, मैंने इनको देखा है, उसमें कई इख्तलाफी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मैंने अक्सरियत में देखा है, गुलूब और गालियों की मजम्मत इनको करते देखा है, आबदी और यारी को आप कभी नहीं देखेंगे। उम्मत मुसलमा की इबादत के लिए इनको बराए नाम ही सही, मीडिया में आने के शौक से सही, जैसे मुखालिफिन कहते हैं, मैंने देखा तो है, इनको मैंने नहीं देखा, इनको तो मैंने उल्टा आग लगाते देखा है, यारी और आबदी को उम्मत मुसलमा में तफरका डालते देखा है। इसी तरह बावजूद इसके कि सैयद अली खामनई को रहबर मौज़म भी मानते हैं, जवाहर नकवी साहब वली फ़िक़ा भी मानते हैं, हम इससे इख्तलाफ करते हैं, हम कहते हैं वो ईरान की हदूद तक वो वली फ़िक़ा भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रही। अब अगर आपने वली फ़िक़ा वो है तो फिर उसका इंतखाब भी, चूंकि मनसूस मिनल्लाह तो ये मुकाम नहीं है, मुकाम रहबरी ये लोगों ने बनाना है, तो फिर पूरी दुनिया यानी रहबर शियाने जहान का इंतखाब भी शियाने जहान के हाथ होना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग मौजूद है। उसके बावजूद जहां जहां ईरानी निज़ाम में कमजोरी है वो देखते हैं, जवाहर नकवी साहब को कई जगहों पे मैंने बोलता देखा। तो ये वो 4 से 5 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इनमें और उनमें फर्क करता हूँ। आबदी और यारी जो हैं वो आइमा तहार अलैहिस्सलाम का मजलूमियत का या उसका वो करते जरूर हैं, ठीक है, और आपके नजर में वो मुदाफ़िया शीयत भी हैं, वो मुदाफ़िया शीयत नहीं है। शीयत के मुदाफ़ियों की, ऐसे मुदाफ़ियान की आइमा को कोई जरूरत नहीं कि जो उल्टा मजहब की, मसलक की और शियों की तकफीर का और बदनामी का बायस बन जाए। इधर मामले कुछ और हैं, वो चाहे बज़ाहिर आप कह लें, जवाहर नकवी साहब के कुछ भी कह लें, इधर गलू और गाली की कम अज़ कम मजम्मत तो होती है, इधर उम्मत की इबादत के लिए काम तो किया जाता है, चाहे आपके कहने के मुताबिक बराए नाम ही सही। आपके कहने के मुताबिक इन्होंने जनाब एजेंसियों से चंदा लेके मदरसा खोला या बाहर से जो भी, भाई खोला तो सही, कुछ 400-500 बंदा, 1000 बंदा, बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी आउटपुट बताएं आपकी क्या है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं भाइयों, जवाहर नकवी साहब से इख्तलाफात अपनी जगह, और कुरान का भी हुक्म है कि अहले इल्म जो है वो इंसाफ के साथ जुड़े रहते हैं, इंसाफ के साथ मामला करते हैं। जवाहर नकवी साहब की शख्सियत से जो इख्तलाफात हैं वो आज भी मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि हैं, तसव्वुफ पे है, जमहूरी उसके ऊपर है, और कई अमीर मुख्तार के मामले पर है। अमीर मुख्तार को मैं अपना हीरो समझता हूँ, मसले के तशय्यो बल्कि क़यामत तक पैदा होने वाले शियों का हीरो समझता हूँ,
जो हनफी साहब नहीं समझते इख्तलाफ है। तो भाई मेरा ये काम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कुरान वाले बैत से यही सबक लिया है कि जो जिसकी बात ठीक है वो ठीक है, मैं उसको अपनी ज़ाती दावत या ज़ाती उसमें उस ठीक बात को भी गलत नहीं कह सकता, और जिसकी जो बात गलत है उसको मैं अपनी ज़ाती मोहब्बत में या ये देख के कि मलंगियत और सूफियत के ऊपर ये मेरे हमनवा हैं, हम ख्याल हैं, मैं उनकी गलत बात को ठीक नहीं कह सकता। जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है, वो ठीक, चाहे इख्तलाफी शख्सियत बात कर रही है वो ठीक है भाई, और चाहे मेरा सगा भाई मेरा सगा बाप है लेकिन बात गलत कर रहा है वो बात गलत है। तो ये 4 से 5 बुनियादी वजूहात थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत की तलीमात रूहानिया पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।